السلام علیکم بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ادراک ہے۔ ادراک کیا ہے؟ ادراک کا اگر آپ کو میں نے کلاس میں بھی بڑی دفعہ سمجھانی عام روٹین کے مطابق بتایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جاننا۔ عام روٹین میں سمجھنے کے لیے آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں جس میں ہمیں ہر وقت مختلف مہیجات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے کچھ مہیجات تو بہت سمپل ہوتے ہیں اور کچھ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں۔ جب ہم ان مہیجات کی نیچر کے بارے میں بہتر طور پر وقوف یعنی کہ سمجھ لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں، ان کو کوئی معنی دے دیتے ہیں، تو یہ ادراک کہلاتا ہے۔ ادراک سے ہم ان تمام اشیاء کا وقوف حاصل کرتے ہیں جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں ہو، یعنی کہ جو ہماری حس کے اندر آتی ہوں، ہماری سینسز کے اندر آتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان اشیاء کا تعلق خارجی دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہماری ذہنی اور جسمانی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر صرف آپ یہ بات سوچ لیں کہ اگر آپ بیرونی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو ان میں جو چیزیں ہیں ان کو بارے میں جاننا، ان کو سمجھنا، ان کو معنی دینا ہی ادراک ہے، تو ایسا نہیں ہے بیٹا۔ اس میں ہماری ذہنی اور جسمانی دونوں کیفیات شامل ہیں۔ اچھا جی، ادراک سے مراد ہے وقوف حاصل کرنا یعنی کہ سمجھنا۔ یہ عمومی اصطلاح ہے جو اس عمل کی مکمل وضاحت کرتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گرد و پیش سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ادراک کے عمل میں حواس کے ساتھ ساتھ ہمیں حافظے اور فکر بھی شامل ہے۔ یعنی کہ آپ کی سینسز تو استعمال ہو ہی رہی ہیں بیٹے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت، آپ کو پہلے کیا بتایا گیا کسی چیز کے بارے میں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا تفکر ہے آپ کا، جو اس معلومات کو ماضی کے تجربات، عقائد اور محرکاتی عوامل کی روشنی میں نہ صرف منظم کرتا ہے بلکہ بامعنی بھی بناتا ہے۔ گویا حواس سے شروع ہونے والے یہ عمل ادراک بننے تک ایک پیچیدہ اور مرکب ذہنی عمل بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں سینسز میں کوئی چیز آتی ہے تو صرف وہ ہمارے فیلنگز ہیں، اور جب ہم اس کو باقاعدہ ہم کہتے ہیں اب ہم نے چیز کا ادراک کر لیا تو وہ بہت ایک پیچیدہ کمپلیکس چیز بن گئی ہے، وہ مرکب ہو گئی ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کی سینسز میں آ رہی ہے تو منفرد ہے، وہ اکیلی ہے، اور جب آپ نے اس چیز کا ادراک کر لیا تو اس میں آپ کی یادداشت، آپ کا تفکر، آپ کی لرننگ، ہر چیز اس کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ اچھا جی، جدید ماہرین نے ادراکی عمل کے 3 پہلو بتائے ہیں: انتخاب، تنظیم اور وضاحت۔ ہم اسی چیز کا بیٹا ادراک کرتے ہیں جو ہم نے چیز سلیکٹ کر لیا۔ کلاس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس ٹائم آپ کے لیکچر سننے کے دوران بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کس چیز کا ادراک کر رہے ہیں؟ آپ لیکچر کا ادراک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو سلیکٹ کی ہے، منظم کر کے اس کو سن رہے ہیں، اپنی پرانی اور جو نئی نالج ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت ذہنی طور پہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کی روح سے ماحول میں سے مہیجات منتخب کرنے، انہیں منظم کرنے، ان کی تشریح کرنے کا عمل کیا کہلائے گا؟ ادراک کہلائے گا، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف ماہرین نے ادراک کی درجل تعریفیں بیان کی ہیں۔ پلسبری کہتا ہے کہ حس اور حافظہ جو ہے اس کو جو ہم اکٹھا کر لیں، اس کا مجموعہ کر لیں تو وہ ادراک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مورگن کے مطابق ادراک پہچاننے، فرق کرنے، مشاہدہ کرنے اور چیزوں کے معنی سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا کیا کہا ہے؟ ایک تو آپ نے چیز کو پہچانا ہے، دوسرا آپ نے اس میں فرق کی ہے، یعنی کہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا دوسری چیزوں سے، اس کو آپ نے مشاہدہ کی ہے، اور چیزوں کے معنی سمجھنے کا، چیزوں کو کے معنی کو سمجھا اور ان کو کیا دیا؟ نام دیا۔ تھامس براؤن کے مطابق مختلف چیزوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا نام جو ہے وہ ادراک ہے۔ روش کے نزدیک ادراک ان چیزوں، واقعات اور خصوصیات سے باخبر ہونے کا نام ہے جو ہماری سینسز کو مشتعل کرتی ہیں۔ بہرحال ہم جامع تعریف دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ کسی شے، واقعے یا مظہر کے ذہنی وقوف کا نام ادراک ہے۔ یہ حواس، مہیجات کے معنی، حافظہ اور ذاتی کیفیات کو شامل کرنے سے تشکیل پاتا ہے۔ کیا ہے؟ کسی بھی شے، واقعے یا مظہر کے ذہنی وقوف کا نام ادراک ہے۔ یعنی کہ مینٹلی طور پہ جو آپ نے ایک اسکیما بنایا ہے، جو چیز کو سمجھا ہے، وہ ادراک ہے، اور یہ حواس، مہیجات کے معنی، حافظے اور ذاتی کیفیات کو شامل کرنے سے تشکیل پاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس میں اپنے حواس، ان کو جو معنی دیا وہ،
اور اس میں جو آپ کا حافظہ ہے اور جو اس میں آپ کی ذاتی فیلنگز ہیں وہ شامل ہیں۔ کلیئر ہو گیا بھائی؟ اب ہم آ جاتے ہیں حواس و ادراک میں۔ بیٹا آپ کبھی وائبہ دینے بھی جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، تو آپ سے لازمی جب آپ کے کانسیپٹ کلیئرنیس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں کہ سینسز اور پرسیپشن میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں آپ بتائیں گے کہ سینسز ایک چھوٹا سا پارٹ ہے پرسیپشن میں، اور جب ہم چیز کو وقوف دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کو معنی دے دیتے ہیں، تو وہ تب ادراک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حواس ادراک کے لیے کیا ہے؟ بنیاد فراہم کرتے ہیں، مگر یہ خود ادراک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ادراکی عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم ذہنی، جسمانی اور خارجی دنیا سے مختلف محیجات، بہت سے ڈفرینٹ اسٹیمولس کو وصول کر کے دماغ کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ہمارا دماغ محیجات کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں کوئی نام دیتا ہے، اس کی خصوصیات سے آگاہ کرتا ہے، تو ہمارا ادراکی عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ کوئی کپڑا دیکھ کر بتانا کہ میرا سوٹ ہے، آواز سن کر فیصلہ کر لینا یا بانسری کی آواز ہے، یا کوئی بھی چیز کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اس کو بتا دینا یہ چیز ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام ادراک ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے ماہرین کے خیال میں ادراک کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حواس اور پلس معنی، آپ کی سینسز، اور جب آپ ان کو میننگ دے رہے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ ادراک بن جائے گا۔ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا یا کسی ذہنی اور جسمانی کیفیت کو محسوس کرنا، سب کے سب کیا ہے بیٹا؟ سینسیشن ہے، حصے ہیں۔ ان حصیات میں جب معنی و مفہوم شامل ہو جائے گا تو یہ ادراک بن جائے گا۔ وہ جب مختلف احساسات ذہن تک پہنچتے ہیں اور ذہن گزشتہ تجربات کی روشنی میں انہیں بامعنی انداز میں منظم کر کے ان کی وضاحت کرتے ہیں، تو یہ ادراک کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ادراک کے مدارج۔ ہمارا ادراکی عمل 3 مدارج سے گزر کر مکمل ہوتا ہے: خالص ادراک، مخلوط ادراک اور علامتی ادراک۔ خالص ادراک کیا ہے؟ پیدائش کے وقت بچے کے ذہن میں کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، وہ محیجات وصول کرنے کے بعد اپنے ماحول کی مناسبت سے ان کے متعلق تصورات قائم کرتا ہے، اور یہ صرف بچپن میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ خالص ادراک کریں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اور باقی زندگی میں کبھی بھی اب ایسا نہیں ہوئے گا کہ ہمارا جو ادراک ہے وہ خالص تن ہو۔ خالص ادراک انتہائی ابتدائی عمر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر بچے کا ذہن ہر قسم کے تصورات سے خالی ہوتا ہے۔ اس کا ادراک صرف خارجی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر محیط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محیجات بچے کے ادائے حواس کو متاثر کرتی ہیں تو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم بچے کو اس محیج کا جو بھی نام بتاتے ہیں وہ نام میکانیکی انداز میں، یعنی کہ مشینی طور پر اس محیج کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جس سے وہ آئندہ زندگی میں مدد لیتا ہے۔ یوں بچہ آہستہ آہستہ مختلف محیجات کا وقوف حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا بیٹا آپ کے پاس پین ہے، بک ہے، شروع میں آپ کہہ دیجیے یہ بک نہیں جی یہ پین ہوتا ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ بن جائے گی، ہم اس سے یہ ادراک کریں گے کہ یہ تو پین ہے۔ لیکن کیونکہ اب بچپن سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ یہ تو بک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ادراک بک کا بن گیا ہے۔ بچوں کو آپ جو سکھائیں گے وہ اس کے مطابق چیز کا ادراک کرنا شروع کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مختلف کلچر، ممالک، علاقوں اور تہذیبوں میں پرورش پانے والے بچے ایک ہی چیز کو مختلف نام کیوں دیتے ہیں؟ مثلاً مختلف بچے ایک ہی رشتے کو ماں، اماں، امی، ماما، موم، مدر، ماتا، ممی وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ ہمارے ہاں مطلب ہر رشتہ ہے۔ ماڈرن فیملیز میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ جی موم ہے، گاؤں کی سائڈ پہ آ جائیں گی تو اماں ہے۔ اب تو ہر گاؤں والے بھی بڑے ہم لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم ماما کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ ایک پرسیپشن قائم کی جا رہی ہے، ایک لفظ دیا جا رہا ہے، ایک میننگ دیا جا رہا ہے، ایک بات اٹیچ کی جا رہی ہے کسی بھی محیج کے ساتھ۔ تو اس لیے اچھا جی ایسا اس لیے ہوتا ہے بیٹا کہ ان کے ماحول میں یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے، یعنی کہ بچے کو ان کے ماحول میں وہی الفاظ جو وہ سیکھ رہے ہیں یا انہوں نے اس چیز کو یاد کر لیے، اپنے ذہن کا حصہ بنا لیا، تو بیسیکلی ان کی کلچر کا پارٹ ہے۔ یوں وہ بچہ اپنے کلچر کے مطابق مسلم محیجات کے بارے میں اپنے ابتدائی تصورات قائم کرتا ہے۔ گویا خالص ادراک کے لیے ضروری ہے کہ فرد کے ذہن میں ماضی کا تجربہ موجود نہ ہو، اور اسے مختلف محیجات کے بارے میں جو بھی معلومات دی جائیں
وہ ان کے مطابق ہی وقوف حاصل کرے، گویا خالص ادراک محض خارجی مہیجات پر مبنی ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مخلوط ادراک پر۔ اچھا جی، ادراک کے درجے میں بھی مہیج کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، پر جب موجودہ مہیج کا اپنے تجربات کی روشنی میں وقوف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وقوف مکمل طور پر صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ مثلاً بچہ ایک خربوزہ دیکھ کر ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس کی گولائی کا احساس کرتے ہوئے اسے گیند کا نام بھی دے سکتا ہے۔ جب بچے پر واضح ہوتا ہے کہ ہر گول چیز گیند نہیں ہوتی، بلکہ گیند کے لیے گولائی کے علاوہ کچھ اور خصوصیت کا ہونا بھی ضروری ہے جو خربوزے میں نہیں، تو یوں آہستہ آہستہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ گول اشیاء کو ان کی صفات کی بنا پر الگ الگ نام دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ جان جاتا ہے کہ کچھ پھل ہیں، کچھ کھیلنے کی چیزیں ہیں جو گول ہیں، یعنی کہ وہ سیپریٹ کر دیتا ہے۔ بالکل یہ بیٹا ایسا ہی ہے، جب آپ بچے کو شروع میں بچہ اپنے باپ کا نام بلاتا ہے یا دادا کو بلاتا ہے اور اس کی داڑھی ہوتی ہے تو بچہ ہر داڑھی والے بندے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا، اور آہستہ آہستہ جب وہ ریلائز کرتا ہے کہ نہیں، ہر داڑھی والا بندہ جو ہے وہ بابا نہیں ہے، تو اب الگ الگ اسکیماز بنا رہا ہے، وہ الگ الگ ادراک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکیما کیا ہے؟ ایک ذہنی تصویر بنانا۔ اس درجے میں بچے نے ماحول سے مہیج وصول کر کے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادراک کا عمل مکمل کیا ہے، اس لیے یہ مخلوط ادراک کہلاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم علامتی ادراک پر۔ یہ ادراک کی کون سی شکل ہے بیٹا؟ یہ ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس مرحلے میں ادراک کے لیے کسی خارجی مہیج کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ کا جو فرسٹ تھا خالص ادراک اور مخلوط ادراک، اس میں کسی بھی مہیج کا ہونا ضروری ہے، اس کی پریزنس ہونا ضروری ہے، اور علامتی ادراک میں کسی چیز کی پریزنس ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مہیج کے ذکر سے ہی اس کا مکمل ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل بیٹا یہ ایسے ہی، اگر آپ کو میں کچھ کہوں کہ آپ سوچیں، کوئی سین سوچ لیں، کہ ایک خوبصورت سا سمندر سوچ لیں یا کوئی باغ سوچ لیں، تو آپ بغیر دیکھے ہی اس کا ایک امیجینیشن آپ قائم کر لیں گے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ علامتی ادراک کہلائے گا۔ یا میں کہوں گی گلاب کا پودا سوچیں، گلاب کے پھول کو سوچ لیں، تو ہمارے ذہن میں ایک امیج قائم ہو جاتا ہے، ایک امیج فوراً سے بن جاتا ہے اور ہم چیز کا ادراک کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ علامتی ادراک ہے۔ ٹھیک ہے، اب بک دیکھ لیتے ہیں۔ اس موقع پر ادراک کے لیے ایک علامت یا اشارہ ہی کافی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کسی استاد کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام سنتے ہی اس کی شخصیت کا مکمل ادراک کر لیں گے۔ آپ اس کے پڑھانے، بولنے، چلنے پھرنے اور لباس پہننے کا انداز، غرضیہ کے تمام اوصاف کا مکمل ادراک اس کی غیر موجودگی میں کر لیں گے۔ اسی طرح آئس کریم، چاکلیٹ، آم، چائے، کافی، ہر چیز اگر اس کا آپ کے سامنے نام لیا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ اس کا ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، اور جو ذہن میں تصور قائم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ علامتی ادراک ہے۔ اور علامتی ادراک کی وجہ سے ہی ہم زندگی میں ترقی کرتے ہیں، نت نئی ایجادات کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، ماڈل سب کے سب علامتی ادراک ہی کی مرہون منت ہے۔ یعنی کہ اب جتنی بھی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو بیٹا اس دنیا میں، وہ سب کی سب آپ کی علامتی ادراک کی وجہ سے ہیں۔ جو نئے نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں، لوگ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ علامتی ادراک کی ہی مرہون منت ہے۔ اچھا جی، آج کا لیکچر بیٹا یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ادراک کی اقسام ڈسکس کریں گے۔ اوکے ڈیئر، اللہ حافظ۔